کہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھنے لگو, یہ فلاں کام کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا. یہ نہیں کرنا ہے. لوگوں کی دیکھا دیکھی اس آیت سے معلوم ہو رہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو آپ نے دیکھا ایسے کر رہے ہیں, کرنے لگو. ایسا صحیح نہیں ہے. گھر کے مسلمان مت بنو. ہاں, گھر میں ماں باپ جیسے کر رہے ہیں میں بھی ویسے ہی. ماں باپ ہندو بچہ ہندو, ماں باپ عیسائی بچہ عیسائی, ماں باپ یہودی بچہ یہودی, ایسے ماں باپ مسلمان بچہ مسلمان. اب مسلمان میں اگر شیعہ ہے تو شیعہ بن گیا, جماعت اسلامی سے تعلق ہے تو اسی پر چل رہا ہے, اسی کو صحیح مان رہا ہے. ہاں, حنفی دیوبندی صوفی جو جس گھر میں پیدا ہوا اسی کو صحیح مان رہا ہے. ایسے مت بنو. فاسألوا, سوال کرو, تحقیق کرو. کس سے پوچھنا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے یہ بیان کیا, ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ بیان کیا ہے, ان سے نہیں پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ذکر. اہل ذکر کون ہے؟ قرآن حدیث اٹھائیے. مفسرین کسے کہتے ہیں اہل ذکر؟ یا آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ذکر کو اتارا, انا نحن نزلنا الذکر. کس کو کہا الذکر؟ قرآن کو. اور قرآن کے ساتھ معنوی اعتبار سے حدیث بھی شامل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول اور قرآن کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مجھے قرآن اور اس کے مثل اور بھی دیا گیا ساتھ میں, یعنی حدیث. تو قرآن اور حدیث اللہ نے اتارا, اور اللہ نے کہا یہ ذکر, یہ شریعت ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فلاں اور فلاں کی کتاب کو اللہ حفاظت نہیں دے گا. قرآن حدیث محفوظ ہے قیامت تک کے لیے, اس سے حجت پوری ہوگی. اور اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ دو چیزیں محفوظ رہے گی, اور اس کا مطلب انہی دو چیزوں پر شریعت کی حجت پوری ہو رہی ہے. فلاں اور فلاں کی کتاب سے حجت پوری نہیں ہوگی. کتنی صاف تعلیم ہے, لیکن کتنے عقل والے بے وقوفی سے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ قرآن حدیث ہمارے لیے ہدایت ہے, دین ہے, شریعت کا مصدر ہے, ایک بنیادی حقیقت, اور مسلمانوں کی ایک اکثریت ماننے کو تیار نہیں ہے. اپنے عمل سے, اپنے خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر, بناوٹی مسلک کے نام پر. چنانچہ شیخ اللہ نے کہا اہل ذکر سے پوچھو, یعنی قرآن و حدیث کو جاننے والے سے پوچھو. آپ اگر مجھ سے ایک سوال کرنے آئے, اچھی طرح سمجھیے, بہت سارے اختلاف دور ہوں گے. آپ مجھ سے سوال کرنے آئے کہ مولانا صاحب اس بارے میں دین کی کیا تعلیم ہے. اب میں یہ کہوں کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے, کوئی دلیل بیان نہ کروں, ہاں, تو کیا آپ اس لیے مانیں گے کہ میں عالم ہوں؟ میں بہت کوئی مجھے جو ہے, مجھ سے مراد صرف مجھے مت لیجئے, میں نے ایک مثال دی, بڑے سے بڑا کوئی عالم ہوں. اگر وہ کہہ رہا ہے میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے, تو آپ اس کی سمجھ کو اگر مان رہے ہو تو آپ اس کی تقلید کر رہے ہو. میں یہ کہوں, اکثر میں نے بیان کیا, میں کہوں کہ سود حرام ہے, زنا حرام ہے. ابھی یہ بات میں نے کہا, سود حرام ہے, زنا حرام ہے, کیا یہ شریعت ہے؟ نہیں, یہ میری بات ہے. ابھی اب اگر میں یہ کہوں, اچھی طرح دماغ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کو حرام کیا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. میں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. یہ قرآن کی آیت میں نے پیش کی اور کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا. اب اگر آپ نے اسے نہیں مانا کہ مولانا صاحب کی بات نہیں ماننا ہے, چلے گا؟ نہیں چلے گا, کیونکہ اب یہ میری بات نہیں رہی, میں نے اللہ کی بات آپ کو سنائی ہے. میری حیثیت صرف نقل کرنے والے کی رہ گئی. امام بخاری کی صحیح بخاری کو ہم مانتے ہیں تو امام بخاری کی بات نہیں مان رہے ہیں. امام بخاری نے سند کے ساتھ بتایا کہ میں نے حدیث سنی فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے یہ بیان کیا. تو یہ خبر ہے, رائے نہیں ہے. میں نے آپ کو آ کے کہا کہ فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا, فلاں مقام پر آگ لگ گئی, یہ خبر ہے, یہ رائے نہیں ہے. لوگ خلط ملط کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کی خبر مانی تو اس کا مطلب آپ تقلید کر رہے ہو. آپ تو امام بخاری کی تقلید کر رہے ہو, ابن تیمیہ کی کر رہے ہو, سمجھتے ہی نہیں ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اہل ذکر سے, یعنی قرآن و حدیث کو ماننے والے سے سوال کیا جائے گا. علامہ شوکانی نے القول المفید میں بڑی پیاری بات کہی, اور اس بات کو ہمارے یہاں بعض علماء کرام جو بیان کرتے ہیں کہ جاہل آدمی کو تقلید کی ضرورت ہوتی ہے, میں ایسا مانتا ہوں کہ اس تشریح کو سامنے رکھیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی, جاہل سے جاہل آدمی, کسی عالم سے, جانکار سے سوال کرتا ہے دین کے اس مسئلے میں جو اس کو نہیں معلوم ہے, قرآن کی اس آیت کی روشنی میں, تو وہ قرآن و حدیث کی جانکاری کی بنیاد پر اس سے سوال کرے گا, فلاں اور فلاں کا قول نہیں.
اللہ رسول کی دین کیا کہتا ہے یہ بتائیے. ایسے سے پوچھے گا نمبر ایک. اور وہ جواب دینے والا اگر قرآن و حدیث سے جواب دے رہا ہے تب مانے گا, ورنہ نہیں ماننا ہے. تو جاہل سے جاہل آدمی کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کی دلیل سے اگر سوال کر رہا ہے اور جواب لے رہا ہے تو وہ مقلد نہیں ہوا, اتباع دلیل کر رہا ہے. اچھی طرح سمجھیں, یہ ہمارا موضوع اس تفصیل کے لیے نہیں تھا, میں نے ایک شارٹ میں تذکرہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ذکر سے سوال کرو. اب سوال کرنا اگر تقلید ہو تو ایک اور اشارہ, ہمارے ہاں حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی 4 اماموں کے مقلدین ہیں. کوئی بھی آج کے زمانے میں کوئی بھی امام شافعی سے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, امام مالک سے سوال کر سکتا ہے کیا؟ آپ کہتے ہو کہ میں حنفی ہوں, امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں, چلو ٹھیک ہے. یہ آیت اس کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل ذکر ہے, چلو ٹھیک ہے. آپ ان سے سوال کرتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں جا کے, امام ابو حنیفہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں؟ جی نہیں نا, انتقال کر چکے ہیں. ہاں, تو آپ ان سے نہیں پوچھیں گے, پھر کس سے پوچھتے ہیں؟ جو ان کے مسلک کو ماننے والا ہے. بات کرتے ہیں اہل ذکر سے پوچھو, اور جن سے پوچھنا ہے وہ نہیں ہے جن کو امام بنایا ہے. امام حنیفہ, امام شافعی سے آج کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو حنفی عالم اور شافعی عالم جو زندہ ہے اس سے پوچھے گا. اب اس سے پوچھنے جا رہا ہے, ہاں وہ اہل ذکر ہے اگر, تو اگر اہل ذکر ہے, وہ عالم ہے, امام و حنیفہ, امام شافعی کی فقہ اور ان کی کتابیں پڑھ سکتا ہے تو قرآن و حدیث کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ فقہ سمجھ سکتا ہے تو قرآن حدیث کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اتنی سمپل بات ہے. اسے چاہیے کہ وہ امام کی بات کی بجائے اللہ کے رسول, امام الائمہ, تمام کائنات کے امام کی بات کو نقل کرے, حدیث پڑھے, اہل ذکر سے دلیل لے. ہاں, اس کو سمجھنے کے لیے امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک سے مدد لے رہا ہے, کوئی حرج نہیں, بالکل لینا چاہیے. وہ ہم اہل علم ہیں, ان کی رہنمائی اگر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ضروری ہے. لیکن ان کی ہر بات کو واجب الاتباع ماننا کہ ہم ان کے مقلد ہیں, یہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول کے منبر سے احساس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی ایک امام کو مان کے سب کا رد کر دینا کوئی دلیل نہیں ہے. دین نہیں ہے یہ بدعت ہے. دین میں بعد میں ایجاد کردہ چیز ہے, 4 صدی کی. خود ائمہ کرام نے اس سے منع کیا ہے, آپ سنتے رہتے